بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ٹیچر از اے کریٹیکل تھنکر۔ ہمارا جو کورس کوڈ ہے 8611، ہمارا جو سبجیکٹ ہے کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ریفلیکٹیو پریکٹسز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، جس میں آپ کو آج کا لیکچر ٹیچر ایز اے کریٹیکل تھنکر کے بارے میں بتاؤں گا کہ ٹیچر بطور تنقید نگار کیا کر سکتا ہے، کیا وہ اسٹوڈنٹ کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کی جو ایبلٹی ہے اس کو پیدا کر سکتا ہے، اور کر سکتا ہے تو کیسے کر سکتا ہے، اور ٹیچر جو ہے کریٹیکل تھنکر کیوں بنتا ہے، وہ کون سے تعلیمی مقاصد تھے، وہ کون سا 3 اہم گولس ہے جو ہماری ایجوکیشن میں موجود ہے جس کی وجہ سے ٹیچر کو ایک کریٹیکل تھنکر بننا چاہیے۔ تو ون آف دی گولس آف ایجوکیشن از ٹو انیبل اسٹوڈنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا میجر ٹو انڈرسٹینڈ دی امپورٹنٹ آئیڈیاز، یعنی جو ایجوکیشن کا ایک مقصد ہے کہ اسٹوڈنٹ کو جو امپورٹنٹ آئیڈیاز ہوتا ہے اس کو سمجھنے میں اس کی مدد کرنا، اس کو اس کے قابل بنانا۔ یوزفل آئیڈیاز ہے اس کو سمجھنے میں ایجوکیشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی مدد کرتا ہے، اس کے قابل بناتا ہے۔ ان پاورفل آئیڈیاز، جو آئیڈیا پاورفل ہے، یعنی 3 آئیڈیاز کی یہاں پہ بات ہو ہے کل ملا کر، پاورفل آئیڈیاز اور یوزفل آئیڈیاز اور امپورٹنٹ آئیڈیاز ہے۔ ان 3 آئیڈیاز کو سمجھنے میں ایجوکیشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کرے گا۔ کب ہیلپ کرے گا؟ جب اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہو۔ کریٹیکل تھنکنگ کب پیدا ہوا؟ جب ٹیچر کے پاس خود کریٹیکل تھنکنگ کی ایبلٹی موجود ہو تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ میں انٹرنلائز کرے گا، اسٹوڈنٹ کو بھی اس قابل بنائے گا، تو پھر اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے زندگی میں جو امپورٹنٹ آئیڈیاز ہے، یوزفل آئیڈیاز اور پاورفل آئیڈیاز ہے اس کو سمجھیں گے۔ جو ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے اس میں لکھا ہے کہ سیکنڈ گول از ٹو ڈیولپ دا ایپیٹائٹ ٹو تھنک انالیٹیکلی۔ اسٹوڈنٹ کے اندر ایک تھنکنگ کا جو شوق ہے وہ اس کو پیدا کرنا ہوتا ہے، انالیٹیکلی پیدا کرنا ہوتا ہے اور کریٹیکلی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ وٹ آر بینگ پریزنٹڈ ان دا فارم آف بکس اینڈ ٹیچنگ، یعنی اسٹوڈنٹ کے اندر اس تڑپ کو پیدا کرنا سوچ میں کہ وہ انالیٹیکلی سوچے، کریٹیکلی سوچے، کہ اس کے اندر جو کچھ ان کے ٹیچر پڑھا رہا ہے یا ان کے سکول ان کو کتابیں جو فراہم کر رہا ہے اس کے اندر جو مواد ہے اس میں کیا چیزیں بیان کی جا رہی ہے، کیا پیش کیا جا رہا ہے، اس بارے میں وہ جاننے کے قابل ہو سکیں گے۔ وہ کب قابل ہو سکے گا؟ جب وہ کریٹیکلی تھنکنگ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہی ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ کب کرے گا؟ جب آپ کے ٹیچر کے اندر یہ اسکل موجود ہو، تو اس لیے ٹیچر کو کریٹیکل تھنکر بننا بہت لازمی ہے، ٹھیک ہے، اس مقصد کے حساب سے۔ تھرڈ جو گول ہے اس میں is to help them to use what they know to enhance their own lives۔ ان کو مدد کرنا ہوتا ہے استعمال کرنے کے لیے کہ جو ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو کچھ ان کو معلوم ہے، and also contribute their society and culture in civilization، اور وہ اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے، کیا حصہ وہ ڈال سکتے ہیں، کلچر کو بہتر بنانے کے لیے وہ کیا کردار ادا کر سکتے، اور سویلائزیشن کو بہتر بنانے کے لیے وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو ان سب میں مدد کرنا ہوتا ہے۔ تعلیم کا ایک مقصد کہ اسٹوڈنٹ جو جانتے ہیں کہ وہ اپنا جو زندگی ہے اس کو کیسا انہانس کرنا ہے، اور وہ انہانس کرنے کے بعد وہ اپنے معاشرے میں اس انہانس کی ہوئی ایبلٹی کو اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے اور کلچر کی بہتری کے لیے وہ کیسا اس کو اڈاپٹ کرتا ہے، کیسا اس کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اپنے جو صلاحیت ہے اس کو معاشرے میں کیسے لاتا ہے۔ تو یہ 3 مقاصد تھا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ لازمی تھا، ٹیچر کو کریٹیکل تھنکر بننا ضرور تھا اس مقصد کے حساب سے۔ تو these 3 goals work as a drive for education to promote critical thinking۔ یہ جو 3 مقاصد ہم نے بیان کیا تھا ہمارے پچھلے سلائڈ میں، اس کی وجہ سے یہ ایک ٹیچر کے لیے کریٹیکل تھنکر بننا ضروری ہے، یا جو ایجوکیشن میں جو ہے وہ ایک محرک کے طور پر کام کرتا ہے کریٹیکل تھنکنگ کو پیدا کرنے کے لیے، ان 3 گول کی وجہ سے، جو کہ بیسڈ آن سرٹین اسمپشن، جو کہ کچھ مفروضات ہے جس کے بیس پر بنا ہے کہ ٹیچر جو ہے نا وہ کریٹیکل تھنکر ہونا چاہیے۔ ان میں سے سب سے جو پہلا اسمپشن ہے وہ برینس آر فزیولوجیکل وائل مائنڈس آر ڈیولپ۔ ہمارا جو برین ہے وہ ایک ٹینجیبل چیز ہے، ٹھیک ہے، فزیولوجیکل کا مطلب ہوتا ہے جسمانی، جس کی کوئی ایگزسٹنس موجود ہو، وائل مائنڈس آر ڈیولپ، جبکہ مائنڈ
ایسی چیز ہے جس کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. ڈیولپ کب کرے گا؟ جب کیا ہم سوچیں گے، جب ہم کچھ کریں گے. ٹھیک ہے، سوچیں گے کب؟ جب ہمارا جو استاد ہے وہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرے گا. وہ ایسے ایکٹیویٹیز ڈیزائن کریں گے جس پہ ہم زیادہ سے زیادہ سوچ سکیں. کیریکولم از مائنڈ گرومنگ انسٹرومنٹ، کیونکہ کیریکولم ہے جو وہ ایک مائنڈ گرومنگ ہے، ہمارے مائنڈ کو انہانس کرنے والا ایک آلہ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا جو کریٹیکل تھنکنگ ہے اس کو انہانس کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ ایک ٹیچر جو ہے وہ کیریکولم میں یا جو اپنا نصاب ہے، جو کنٹینٹ ہے، اس میں اسی مواد کو وہ شامل کرے جس سے ہمارا جو مائنڈ ہے وہ گروم کر سکے، وہ بڑھ سکے. وہ کب بڑھے گا؟ وہ کب ٹیچر جو ہے کب اپنا انسٹرکشن میں، اپنے مواد میں کیسے اور کب جو ہے مواد کو شامل کرے گا؟ جب ٹیچر کو پتہ ہو کہ یہ کنٹینٹ، یہ ایکٹیویٹی، یہ ٹیچنگ میتھڈ جو ہے اسٹوڈنٹ کے لیے فٹ ہے کریٹیکل تھنکنگ کو پیدا کرنے کے لیے. جب ٹیچر کو خود معلوم ہو، اگر اس کو معلوم نہیں ہو تو وہ اسٹوڈنٹ کے لیے ٹائم پاس کریں گے اور اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہے کوئی ایسا ایکٹیویٹی ڈیزائن نہیں کرے گا جس سے اس کی جو مائنڈ ہے وہ گروم ہو سکے. ایجوکیشن شوڈ اسٹائیو اپان، ایجوکیشن کو کوشش کرنا چاہے پریپیئرنگ لرنرس، اسٹوڈنٹ کو تیار کرتے ہوئے فار سیلف ڈائریکشن، کہ اسٹوڈنٹ جو ہے خود اپنا جو منزل ہے وہ تعین کرے کہ مجھے اس فیلڈ میں جانا ہے، میں اس فیلڈ میں اچھا ہوں، میرے پاس یہ صلاحیت ہے. تو اسٹوڈنٹ خود معلوم کر سکے کہ وہ ریفلیکٹ کرے گا نا کہ اس نے جتنے بھی منزل طے کیا ہے، لاسٹ میں جو ان کو سب سے جو بیسٹ جو آپشن ہے اس کو ملا ہے، اس میں اس نے کس فیلڈ میں جانا ہے، یہ اس کو خود پتہ چلے. خود پتہ کب چلے گا؟ جب وہ تھنکنگ کرے گا. گریجویٹ شوڈ بی پریپیئر فار تھنکنگ، گریجویٹ کو تیار کرنا چاہیے سوچنے کے لیے. دیئر وے، ان کے اپنے حساب سے، تھرو دا چیلنجنگ لائف، مشکل جو زندگی اس کے سہارے سے جو ہے وہ تھنکنگ کرے. ان کو جو چیلنجنگ لائف ہے اس کے لیے تیار کرنا چاہیے، جس کے لیے ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ایسا ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرے اپنے کلاس روم کے اندر جس سے اسٹوڈنٹ چیزوں کو چیلنج سمجھے، ایزی نہ سمجھے، تاکہ وہ اپنے ریئل لائف میں آنے والے جو ڈیفیکلٹیز ہے اس کو بھی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے، آگے لے کے جائیں. کیئرفل انالیسس، کلیئر تھنکنگ ان ریزن ڈیلیبریشن آر فنڈامنٹل ٹو ڈیموکریٹک لائف. ایک جمہوری زندگی کے لیے کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، ان میں سے 3 بنیادیں یہاں پہ بیان کیا ہے. ریزن ڈیلیبریشن، یعنی آپ نے ریزن دینا ہے چیزوں کو، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے آپ نے ریزن دینا ہے، جان کے آپ نے ریزن دینا ہے. کلیئر تھنکنگ کرنا کسی بھی چیز کے بارے میں، آپ کو اس میں کوئی شک شبہ حد جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور کیئرفلی آپ نے انالیسس کرنا ہے چیزوں کو جس کے بارے میں آپ جاننا چاہیے. ٹھیک ہے، جب آپ کیئرفلی انالائز کریں گے، کلیئر تھنکنگ کریں گے اور ریزن کریں گے، دلائل دیں گے، دلائل ڈھونڈیں گے، تو وہ چیزیں کیا ہوتے ہیں؟ ڈیموکریٹک لائف کے لیے ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کب کرو گے؟ کیئرفل انالیسس کب کرو گے؟ کلیئر تھنکنگ آپ نے کب کرنا ہے؟ کب آپ کی تھنکنگ میں کلیئرٹی پیدا ہوگا؟ آپ ریزننگ کب پیدا کرو گے؟ جب آپ کے ٹیچرس میں یہ سارے جو ایبیلٹی ہے، جو خصوصیات ہے وہ موجود ہو کہ وہ خود کیئرفلی چیزوں کو انالیسس کرنے والا ہو، کلیئر تھنکنگ کرنے والا ہو، وہ چیزوں کو ریزن کے ساتھ دیکھنے والا ہو، تب وہ جو ہے آپ کے اندر بھی ایسی چیزوں کو پیدا کرے گا جس سے ڈیموکریٹک لائف میں جو بنیادیں ہیں وہ بھی اسٹرانگ ہو جائے گا، اور وہ جو ہے وہ آپ کی ٹیچر جو ہے آپ کو ایک اچھے اور بہتر لائف کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے. ایز اے ٹیچر ون نیڈ ٹو پے ڈوئل اٹینشن، بحیثیت ٹیچر آپ کو جو ہے دوہرا کام کرنا ہوتا ہے. نمبر 1 نیڈ ٹو بی کریٹیکل تھنکر فرسٹ، سب سے پہلے اس کو خود ایک کریٹیکل تھنکر ہونا چاہیے. اگر وہ خود کریٹیکل تھنکر نہیں ہے، وہ چیزوں کو عام حساب سے دیکھنے والا ہو، تو وہ آپ کے اندر کریٹیکل جو تھنکنگ ہے اس کو پروموٹ نہیں کر سکے گا. اینڈ دین ٹیچ تھرو کریٹیکل انالیسس، اور وہ جب پڑھائیں گے تو وہ کریٹیکل انالیسس کے ذریعے ٹیچ کریں، ایک عام وے میں وہ ٹیچ نہ کریں. کیونکہ سو ڈیٹ دا لرنر میں آلسو لرن دی کریٹیکل تھنکنگ اسکل، تاکہ اسٹوڈنٹ بھی جانیں گے کہ کریٹیکل تھنکنگ اسکل کے بارے میں، وہ سیکھ سکیں گے کہ کیسے کریٹیکل تھنکنگ اسکل کرنا ہے، کریٹیکل تھنکنگ کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے. اینڈ دس اے ٹیچر نیڈز ٹو ریکگنائز، اس لیے ایک ٹیچر کو
پتہ ہونا لازمی ہے دیٹ ٹیچنگ ان کریٹیکل مینر کی کریٹیکل مینر میں پڑھانا اس ضروری ہے. کیوں ضروری ہے کریٹیکل مینر میں پڑھانا؟ اسکل ریزننگ کے لیے ضروری ہے کریٹیکل مینر میں پڑھانا، رائٹنگ کے لیے، اسپیکنگ کے لیے، لسننگ کے لیے. اگر آپ کریٹیکل مینر میں نہیں پڑھیں گے تو آپ کے اسٹوڈنٹ کے اندر اسکل ریڈنگ نہیں آئے گا، رائٹنگ نہیں آئے گا، اسپیکنگ نہیں آئے گا. وہ ایک عام طریقے سے ریڈنگ کرے گا، ٹھیک ہے، رائٹنگ کریں گی، اس کی رائٹنگ خراب ہوگی، کوئی اس میں جو ہے اچھائی نظر نہیں آئے گا، کلیئرٹی نظر نہیں آئے گا، اسپیکنگ اس کی خراب ہوگی، اور وہ لسننگ جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگا. تو کریٹیکل مینر جو ہے وہ اچھے ٹیچنگ کے لیے ضروری ہے استاد کے پاس. اسکل ریزننگ کے لیے ضروری ہے کریٹیکل مینر، ٹھیک ہے جی. آپ جب ٹیچنگ کرو گے کریٹیکل مینر کے ساتھ تو اسکل ریزننگ آ جائے گا. آپ ساری چیزوں کو، جو کسی بھی پرابلم کے جو اسپیکٹ ہے، سارے اسپیکٹ ہے، جو پازیٹیو اسپیکٹ ہے اس کو بھی آپ دیکھیں گے، جو نگیٹیو اسپیکٹ ہے اس کو بھی آپ دیکھیں گے. تو آپ کا جو ریزننگ ہے نا وہ اسکلفل ریزننگ ہوگا. اسکل ڈیسیجن میکنگ، آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہیں. آپ نے کسی ایک جو آپ کے لیے سب سے سوٹیبل ہو اس کو آپ نے لینا ہو، تو آپ کب لے پاؤ گے؟ جب آپ کے پاس کریٹیکل تھنکنگ کے مینر آپ کے اندر موجود ہو، آپ کی ٹیچرس نے جو آپ کو دیا ہو، ٹھیک ہے، تب آپ جو ہے نا بیسٹ آپشن کو آپ پک کر سکو گے، ان پرابلم کو جو سولو کر سکو گے، اسکل انالیسس کر سکو گے، ٹھیک ہے. چیزوں کو، جو حقیقت کو جاننے کے لیے جو طریقے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ اڈاپٹ کر سکو گے، اور آپ اس کو ایک اسکلفل طریقے سے اس کے ویلیو ججمنٹ کرو گے، ایویلیویشن کرو گے آپ، ٹھیک ہے. یعنی یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس وجہ سے یہ اچھا ہے، یہ اس وجہ سے آپ برا ہے، کوئی ویلیو دے دیں گے آپ. اسکل سیوکس اینڈ پرسنل چوائسیز، آپ اچھا جو سیوک سینس ہے اس کو ڈیولپ کر پاؤ گے، آپ کے معاشرے کے بارے میں آپ اچھا سوچو گے. ان پرسنل چوائسیز، اور آپ خود کے بارے میں جو پرسنل چوائسیز ہے اس کے بارے میں آپ بڑے ریزن کے ساتھ، بڑے اسکل کے ساتھ جو ہے آپ اس کو چوز کرو گے، جس سے آپ کی زندگی جو ہے بہتر ہوگا. یہ کب بہتر ہوگا؟ جب آپ کے ٹیچرز کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کی مینرز موجود ہو. ٹیچر خود جانتا ہو فرسٹ کی کریٹیکل تھنکنگ ہوتا کیا، اس کی کیا کون سے اسٹیپس ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ کے ٹیچر کو پتہ ہو، وہ اپلائی کریں گے کلاس روم کے اندر، آپ کے اندر وہ خود بخود پیدا ہو جائے گا کریٹیکل جو تھنکنگ اسکل ہے. تو اس لیے ایک ٹیچر کو ایک تنقید نگار ہونا بہت ضروری ہے. تو ملتے ہیں ہمارے نیکسٹ ٹاپک میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.